سمندر سے سمندری آیا ہوں، کراچی کا سمندر، اور یہ سمندری مجھے وجہ تسمیہ نہیں معلوم اس علاقے کی کیا ہے، لیکن وہاں پانی کا سمندر ہے، یہاں گولڑے والوں کی نگاہوں کے فیضان کا سمندر ہے۔ آیا ہوں نظام دین کے لیے، نام بھی مراد ہے، میں معنن کہہ رہا ہوں۔ یہ اور ان کے تمام بزرگوں نے زندگی بھر دین کے لیے ہی کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ان کے خاندان کو بخشا، آج بھی یہ اپنے بزرگوں کے طریق پر اسی طرح گلی گلی قریہ قریہ وہی پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حکمران دین کے پابند نہیں، دین کو پابند کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جملہ میرا سمجھ آ گیا ہو، ہمارے حکمران دین کے پابند نہیں ہیں، دین کو اپنا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس اجتماع میں امن ویلفیئر سمندری نے جو منعقد کیا، اس شہزادے کی موجودگی میں حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم دین کے پابند ہیں، تمہارے پابند نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستیاں جن کے یہ چشم و چراغ، یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں کے حکمران ہیں۔ سروں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، یہ دلوں کی حکومت ہے جو آج بھی نظر آ رہی ہے۔ نہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو کوئی بھولا ہے، نہ حضرت نصیر ملت کو کوئی بھولا ہے۔ 120 برس پہلے آج سے 1900 میں لاہور میں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب جب آپ کی ظاہری عمر شریف 42 برس بتائی جاتی ہے، اس وقت پورے ہندوستان، کیونکہ پاکستان نہیں بنا تھا، سب نے ان کو امیر مانا تھا۔ وہ مرزا اتنی جرأت نہیں کر سکا کہ نبی کے بیٹے کے سامنے آئے۔ وہ مہر علی جس پہ علی کی مہر لگی ہوئی تھی، اس کے سامنے نہیں آیا۔ تو یہ شہزادے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ نام ہی نظام الدین، تو یاد رکھیے گا ہم دین کا وہی نظام مانیں گے، ہم اسی نظام دین کو مانیں گے جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ ریاست مدینہ کے الفاظ کہنے سے ریاست نہیں بنتی ہے، نبی کا غلام بننے سے بنتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ جتنے اہل سنت یہاں جمع ہیں، ماشاءاللہ مجھے پتا چلا کہ سب گولڑا شریف سے وابستہ ہے۔ یہ کسی جالی کو ولی نہیں مانتے، نبی کہاں سے مان لیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں ہم؟ ان کے سامنے کوئی شعبت آباز آ جائے، چمتکار دکھائے، یہ اس کو ولی نہیں مانتے، نبی کہاں سے مان لیں گے؟ اور نبوت اللہ کا انعام ہے۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا، نبوت اللہ کا انعام ہے، اور انعام کبھی نااہل کو نہیں دیا جاتا، نااہل کو نہیں دیا جاتا۔ جب رب نے نہیں دیا تو رب کے بندے کیسے مان لیں؟ جس کو رب نے دیا ہے، ہم ان نبیوں کے نام تک نہیں جانتے، مگر کہتے ہیں آمن الرسول، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہوئے تمام رسولوں کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں۔ یاد رہے، وہ جو اللہ کے نبی ہیں، نام نہیں معلوم مگر مانتے ہیں، اور
جو اللہ کا نبی نہیں ہے وہ اپنے نام جتنے مرضی لگا دے ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ یہ جتنے یہاں موجود ہیں اور جتنے پوری دنیا میں مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ سب سے بڑی نعمت کہیے گا، ایک بار اور کہیے گا، بڑی مہربانی کیوں کہلوایا؟ اپنی توجہ کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ صحت چھن جائے انسان اپنا نقصان نہیں سمجھتا، دولت چلی جائے تو ایسا نقصان نہیں سمجھتا، لیکن ایمان چلا جائے تو وہ کہتا میرے دونوں جہان ختم ہو گئے۔ تو ہم نے پوری دنیا کو یہی پیغام دیا ہے، ہمیں کاٹ لو، مار لو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مگر نبی سے ہمارا رشتہ تم توڑ نہیں سکتے۔ اور پوری دنیا میں یہ اعلان کرتے ہیں سورج مغرب سے نکال دو، تم آج جو چاہے کر لو، کوئی بھی مسلمان میرے نبی کی ختم نبوت کے خلاف بات سن سکتا نہیں، گنجائش ہی نہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک دو باتیں ذرا تھوڑی سی کرنی ہے آپ کو کچھ بتانے کے حوالے سے۔ آپ کے جنرل صاحب جو اس وقت آرمی کے سربراہ ہیں وہ بھی اعلان کر رہے ہیں ہائیبرڈ وار کا۔ یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے، ہائیبرڈ وار۔ یہ وہ نہیں ہے جو دو گروہ آمنے سامنے آ کر لڑتے ہیں، دونوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوں، یہ اس طرح کی وار نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، اس کو خاموش جنگ کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے ہتھیاروں سے نہیں، یہ جس طرح کے ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے۔ جدید آلات ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس۔ میں اگر پہلے کہتا تھا کہ حضور فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو، تو کچھ لوگ کہتے تھے ہاتھ کی ہتھیلی میں کائنات کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ آج آلات نے آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیا ہے، آپ سمندری بیٹھے پوری دنیا دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ سائنس کے کمالات ماننے والے ذرا سمجھے۔ یہ طرز جنگ حالانکہ پہلے موجود تھا جس کو میں ہائیبرڈ کہہ رہا ہوں۔ اب جنگیں دو قوموں، دو ملکوں اور دو تہذیبوں کے درمیان ہو رہی ہیں۔ کیوں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ پر کارروائی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ اس بار یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ففتھ جنریشن وار جو ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ سیاسی، سماجی، معاشی، اقتصادی اور نظریاتی طور پر شوشے چھوڑے جائیں گے۔ ایک شخص اٹھ کے کہے گا تراویح کوئی نماز ہی نہیں، وہ یہ شوشہ چھوڑ دے گا، بحث شروع ہو جائے گی۔ ایک شخص اٹھ کے کہے گا کہ نبی کی ایک بیٹی ہے، 3 بیٹیاں ہی نہیں ہیں، بحث شروع ہو جائے گی۔ کوئی شخص اٹھ کے کہے گا نبی پاک کی اولاد کے لیے پاک کا لفظ جو بولا جاتا ہے اس کا معنی غلط لیا جاتا ہے، وہ سیدہ کائنات کے بارے میں کہتے گا کہ وہ یوں تھی ماں کی، وہ لفظ بھی نہیں منہ پہ لانا چاہتا۔ کوئی اٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے غلط کہے گا، کوئی امہات المومنین کے لیے۔ آپ شاید اس کو سمجھ نہیں رہے، آپ کہہ رہے کہ وہ فرقہ ہے، 73 برس نہیں بولے اچانک بول پڑے، یہ بلوایا جا رہا ہے۔ اور اس ہائیبرڈ وار کے پیچھے 2 طبقے ہیں، پیچھے سب سے پہلے قادیانی ہے، قادیانی کے پیچھے یہودی ہے۔
میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں، کوئی دنیا اس کا انکار نہیں کر سکے گی۔ آپ جائیں گے، آپ کے سامنے ساری چیزیں آئیں گے۔ قادیانیوں نے دیکھا 120 برس پہلے حضرت تاجدار گولڑا نے محنت کی تھی، دنیا نے تسلیم کر لیا، وہ آیا نہیں سامنے۔ پہلے کہنے لگا جی کتاب لکھو، عربی میں کتاب، اور نبی پہ کتاب نازل ہوتی ہے، نبی کتاب لکھتا نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ نبی پہ کتاب نازل ہوتی ہے، آپ کتاب نویسی عربی لکھے، جو سورہ فاتحہ کی زیادہ اچھی تفسیر لکھے گا اس کو مان لیا جائے گا۔ تو اس میں کیا بات تھی؟ بارہ اس نے کہا، وہ پھر بھی نہیں آیا، پھر اشتہار پہ اشتہار۔ حضرت صاحب تعالی نہیں فرماتے تھے، تعالی کا مطلب خود کو بڑا کر کے ظاہر کرنا یا اپنی بڑائی کرنا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے ایسے بندے ہیں، قلم کو حکم دیں گے قلم خود لکھے گا۔ اشارہ اپنی طرف ہی تھا مگر ظاہر کس انداز میں کیا؟ یہ بزرگوں کا انداز تھا۔ وہ 120 برس پہلے کی بات 1974 میں آپ کے آئین نے تسلیم کر لیا۔ یہ 1974 سے کافر نہیں ہے، یہ پہلے دن سے کافر ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مگر 1974 کے بعد آپ کے آئین میں یہ بات شامل ہو گئی۔ اب اگر کوئی اس بارے میں بات کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کوشش کی کسی طرح ہم اس قانون کو کالعدم کروا دیں، کینسل کروا دیں، کچھ تبدیلی کروا دیں۔ تو یہ گولڑا ہو یا گولڑے سے وابستہ ان کے جتنے مریدین ہوں یا پوری دنیا کے سنی ہوں، ان کا آج بھی یہی اعلان ہے، سر کٹا سکتے ہیں، کسی جھوٹے نبی کو مان نہیں سکتے۔ اس کو تسلیم، میں نے گولڑا شریف میں یہ بات کی تھی، جنہوں نے سنی ہوگی، سنی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ ہماری پوری 1400 سال کی تاریخ ہے، سنی دہشت گرد اونچی کہیے، آپ کے لیے فخر کی بات۔ ہم نہ تخریب کاری کرتے ہیں نہ فسادات کرتے ہیں، سنی امن پسند، جو نبی کا نام چومنا سکھائے وہ لڑنا نہیں سکھاتے ہیں۔ ان سنیوں نے یہ ثابت کیا ہے، جب بھی کوئی موقع آتا ہے ہم گھیراؤ جلاؤ توڑ پھوڑ سے دور رہتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اس وقت چاہتے کہ ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، 2 مریدوں کو بھیجتے کہ جاؤ اس کا کام تمام کر دو۔ وہ ایسا بھی کر لیتے تو دنیا میں کوئی قانون ان کو سزا دینے والا نہ ہوتا، کیونکہ وہ ایک مرتد کو مار رہے ہوتے۔ مگر آپ نے علمی میدان میں مقابلہ کیا۔ آج مرزے کا دن اس طرح منانے والا کوئی نہیں۔ گولڑے سے سمندری آ کر کانفرنس ہو رہی ہے، گلی گلی کانفرنس ہو رہی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اعلیٰ حضرت گولڑوی نے جو کام کیا وہ ایسا کام کیا کہ مثال بن گیا۔ یہاں کتابیں موجود ہیں، سیف چشتیائی موجود ہے، میں ساری رات اس کا مطالعہ کرتا رہا آپ کو بتانے کے لیے، لیکن ٹائم اتنا نہیں کہ اس کے نکات آپ کو سناؤں۔ اتنی بات سن لیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، 6 نشانیاں بیان کی اللہ نے ایمان والوں کی سورہ بقرہ کے آغاز میں، شروع میں۔ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، دوسری نشانی وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی نشانی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اگلی نشانی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور چھٹی نشانی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ آپ نے سن لی، گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان قرآن پڑھنے والا شروع میں ہی جان لے مسلمان کون ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی، اور میں ان سب کو گواہ بنا کر ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں، ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں۔
میرے نبی کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ، مگر ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ۔ کل نبی پاک نے فرمایا جب میری ختم نبوت پر حملے ہو رہے تھے تم لوگ کہاں تھے؟ تو ہم بتا دیں گے آقا ہم گلی گلی اجتماع بھی کر رہے تھے، کتابیں بھی لکھ رہے تھے، اور اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا کر رہے تھے۔ تو ختم نبوت کو نہ کل خطرہ تھا نہ آج ہے۔ دنیا کتنی کوشش کر لے آسمان اتار کے زمین پہ لے آئے، وہ کسی جھوٹے نبی کو نہیں منوا سکتی۔ ہم ثابت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نسلوں کو ہائیبریڈ وار سے بگاڑا جا رہا۔ یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ واٹس ایپ، یہ آئیمو اور دیگر جتنے پروگرام، ان میں آپ کو طرح طرح سے شوشے چھوڑ کر آپ کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے۔ موبائل فون جتنا پاکستان میں سستا ہے کہیں نہیں ہے۔ یہ اتنے پیکج آپ کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ آپ سے حیا نکالی جائے، ایمانی غیرت نکالی جائے۔ یہ عجیب مسلمان ہے پاکستان کا۔ نبی کا نام ہو تو یہ کٹ مرنے کو تیار، صحابہ کا نام ہو کٹ مرنے کو تیار، آل رسول کا نام ہو کٹ مرنے کو تیار، اولیاء کا نام ہو یہ جان دینے کو تیار۔ تو ان کو یہ چیز پسند نہیں، وہ چاہتے ہیں آپ سے یہ چیز نکال دیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ٹیلی ویژن پر، دوسری جگہوں پر، اب پرائیویٹ چینلز کے ذریعے غلط علماء، بنامے علماء کے نام پر آپ کے سامنے ایسے لوگ پیش کیے جا رہے ہیں۔ کوئی انجینئر نام رکھ کے آ رہا ہے، کوئی اور نام رکھ کے آ رہے ہیں، کوئی نائک ہے، کوئی غامدی ہے، کوئی کیا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ذہنی انتشار، آپ کو الجھا دیا جائے، آپ کسی ایک سوچ پر نہ رہیں۔ علماء کو، مشائخ کو متنازع بنا دو، جعلی پیر پیش کرو تاکہ اصلی پیروں کے بارے میں بھی لوگوں کے خیالات بدل جائیں۔ علماء کو متنازع بنا دو کہ یہ جھگڑالو ہوتے ہیں، لوگوں کا ان سے اعتماد اٹھ جائے۔ کس طرح عمل میں کمی آ جائے گی؟ مگر یہ اسلام ہے دین، یہ رب کا پسندیدہ دین ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ نبی کا زمانہ قیامت تک رہے گا، کلمہ میرے نبی کا رہے گا، نظام میرے نبی کا رہے گا۔ کوئی بھی بدلنا چاہے گا، کتنے آئے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ یزید ہر دور کے ہوتے ہیں، مگر حسینی کردار والے ہر دور میں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے اور کریں گے کہ اس معاملے میں ہم میں کوئی لچک افغانستان پیغام بھیجا تھا نا مرزا نے، جب پیغام بھیجا انہوں نے صرف 2 جملے کہے تھے، خود بھی آؤ، تم خود آؤ، پیغام نہ بھیجو۔ اس کے بعد سے آج تک اس طرف کوئی گیا نہیں۔ اس جرأت کی ضرورت تھی، مگر ہمارے پاس حکمران اور مشیر لگائے جاتے رہے، معیشت برباد کی جاتی رہی۔ میں سمیٹتے ہوئے آپ کو خلاصہ بتا دوں، ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب تجارت کے نام سے ہندوستان آ کر دیکھنا چاہا کہ یہاں مسلمانوں کی 800 سال سے حکومت ہے، اس مسلمانوں کی حکومت کی کامیابی کا راز کیا ہے، یہ مسلمان اتنے اکٹھے اور مضبوط کیوں ہیں؟ تو انہوں نے تجارت کے بہانے دخل دیا، مگر سروے کر کے، جائزہ لے کر رپورٹ بھیجی کہ مسلمان یہاں کے 2 باتیں ایسی رکھتے ہیں، جب تک ان میں یہ 2 باتیں رہیں گی تم ان کو ہرا نہیں سکتے، جھکا نہیں سکتے۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ رپورٹ گئی دوبارہ، 70 سال لگے، پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، دوبارہ رپورٹ گئی کہ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک جذبہ جہاد ہے، ایک عشق رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس قوم کو موت سے پیار ہو
انہوں نے کہا اس کو کیسے ہراؤ گے؟ یہ موت کو زندگی سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینا زندگی سمجھتے ہیں، انہیں کیسے ہراؤ گے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے نبی سے پیار بہت کرتے ہیں، نبی کا نام آ جائے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، نبی کے شہر کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں سب سے اولا ماشاءاللہ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا